صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی جماعت کرا کر تشریف لے گئے بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسجد قباء ہے۔ سرکار فرما گئے میں نہ پہنچا تو ابو بکر صدیق کو کہنا اثر کی جماعت کرائیں۔ مصلی پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا گیا اور پیچھے صحابہ نے صفیں بنائیں، تکبیر تحریمہ ہو گئی، نیت باندھ لی گئی۔ اتنے میں ہمارے نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کا امتحان شروع ہو گیا، کیا کریں؟ نماز ہے اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو نماز لے کے آئے ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے دہلی برانڈ توحید متعارف کرواتے ہوئے کہا تھا معاذ اللہ کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو گائے گدے کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے۔ اس پر پھر دلیلیں دیتا رہا کہ گائے کا بیوی کا خیال آیا تو تعظیم سے نہیں آئے گا، نبی کا آیا تو تعظیم سے آئے گا، اور نماز رب کی اور تعظیم نبی کی ہو تو کہنے لگا معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ لہذا نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، تعظیم کے ساتھ آ جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ مسجد نبوی شریف کے نمازیوں کی نماز تو دیکھو، اب نماز میں ان کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ اسماعیل دہلوی والا کنسپٹ ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے ادب بڑا کرتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام ہیں، مگر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہیں، ہم نماز میں آخری صف میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے رہیں۔ لیکن یہ کنسپٹ وہاں نہیں تھا، وہاں یہ تھا کہ ٹھیک ہے نماز بھی ہے مگر نماز دی کس نے ہے؟ ہوں نبیوں کے سلطان اور امت کی آخری صف میں پیچھے کھڑے ہوں۔ صحابہ نے فیصلہ کر لیا نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی اپنے محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے، دونوں کام کریں گے۔ ہاتھوں پہ ہاتھ مارا، منہ سے نہیں بولے، آواز پیدا ہوئی تو سب متنبہ ہوئے کہ پھر سرکار تشریف لے آیا۔ صحابہ نے صفوں میں رستہ بنایا، سرکار نے چلنا پسند فرمایا، اور جب مصلی کے قریب پہلی صف میں پہنچے تو امام نے بھی ادب شروع کر دیا، پیچھے ہٹے کہ سرکار تشریف لائے تو پھر سرکار جماعت کرائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکانک ابو بکر، جماعت کراتے رہو۔ یہ وہ امام ہیں جن کے پیچھے نبیوں کے امام بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن سرکار نے 3 بار فرمایا، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹتے آئے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کو نماز میں بھی پروٹوکول دیا، تعظیم کی، آخری صف سے مصلی پہ لے گئے۔ اب اسماعیل دہلوی کی وہ توحید کی آڑ میں توہین دیکھو۔ یہ جو مسجد نبوی شریف کے نمازی تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جب ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے تو کیا خیال نبی کے بغیر مار رہے تھے؟ اور جو خیال تھا کیا ادب کا تھا یا بے ادبی کا تھا؟ اور پھر جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی چھوڑا تو کس مقصد کے لیے چھوڑا؟ ادھر ان کی نماز سرکار کا خیال آئے تو نہیں ہوتی، ادھر مسجد نبوی شریف کے نمازی نماز میں ہی سرکار کی بھی تعظیم کر رہے۔ آج کچھ لوگ کہنے لگے ہم بھی مانتے ہیں، صرف تم سنیوں نہیں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں۔ مانتے ہیں کہتے کہتے کہ بہت، جس طرح بڑا بھائی ہوتا ہے، جس طرح چیف آف ولیج ہے، گاؤں کا چودھری ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ذرا پوچھو صفہ والوں سے اور مسجد نبوی والوں سے، اور پھر فیصلہ کرو کیا بڑا بھائی مسجد میں داخل ہو تو صفوں میں رستہ بنایا جاتا ہے؟ کیا بڑا بھائی آئے یا گاؤں کا چودھری آئے تو امام مصلی سے ہٹ جاتا ہے؟ اب اس کا اگلا حصہ، جب سلام پھیرا میرے آقا علیہ السلام نے، حضرت صدیق اکبر صف میں چلے گئے، سلام پھیرا تو کہا ابو بکر میں نے کہا تھا جماعت کراتے رہو،
تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ حالانکہ سرکار کو پتا تھا کہ کیوں چھوڑا، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی سے جو پیچھے آ گئے، تو یہ بچے کو پتا ہے کہ سرکار کے ادب کے پیش نظر آ گئے۔ پوچھا اس لیے کہ صدیق بتائیں گے، صحابہ روایت کریں گے، بات چلتے چلتے عجم میں بھی جائے گی اور 15ویں صدی میں بھی خطبوں میں آئے گی۔ فرمایا ابو بکر کیوں مصلی چھوڑا؟ اب سنی کا جملہ سننا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، آپ ہیں رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت کہ وہ رب کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ محبوب میں نے ادب کے لیے مصلی چھوڑ دیا کہ مجھ سے پشت کرنا مجھ سے نہیں برداشت ہوا، حالانکہ آپ تو خود حکم فرما رہے تھے، مگر میرا ضمیر مان نہیں رہا تھا کہ سرکار پیچھے کھڑے ہوں، میں پشت کر کے کھڑا رہوں۔ اور اتنا ادب امام کرمانی کہتے ہیں یا شرح بخاری میں کہ بندہ کم از کم اپنا نام تو لے ہی لیتا ہے، چلو لقب اپنا بیان نہ کرے کہ میں فلاں میں فلاں۔ ابو بکر صدیق نے تو نام بھی نہ لینا برداشت کیا، کہا میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، میری کیا حیثیت، آپ ہو رب کے رسول۔ آج کیا پدی کا شوربہ، جن کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کہتے ہم ان جیسے، وہ ہم جیسے۔ تو میں کہتا ہوں امت کے پہلے فرد سے پوچھو، وہ کہتا ہے محبوب میرے میں ان جیسا نہیں ہوں، ان جیسا کوئی نہیں، کہ جو ساری امتوں میں نبیوں کے بعد پہلے نمبر پر ہے، وہ بھی کہتے ہیں محبوب میری کیا مجال کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں۔ تو جس نے ادب نبوی میں مصلی چھوڑ دیا تھا، رب نے امت میں پہلے اسے ہی عطا فرما دیا تھا۔